بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ سب سے پہلے آج کی جو سٹوری ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نئے آئی جی پنجاب کے حوالے سے انعام غنی صاحب کو تعینات تو کر دیا گیا، مگر اس کے خلاف ہے جو مسلم لیگ نون جو کہ اپوزیشن جماعت ہے، آئی جی انعام غنی اور سی سی پی او لاہور کے تقرر کو لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج کر دیا ہے اور درخواست ہے وہ کل اس کی سماعت کے لیے مقرر بھی کر دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی شہراز نثار ٹی وی 2 سے۔ شہراز بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل، نئے آئی جی پنجاب جو تعینات ہوئے ہیں ان کو آج سلامی دی گئی ہے روایتی انداز میں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا اور پریس کے ساتھ جو میڈیا کے ساتھ بات بھی کی ہے انہوں نے بھی بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ اور ڈاکٹر شعیب دستگیر کو سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ بڑے بہترین کمانڈر ہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پولیس فورس جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل انفلوئنس کو برداشت نہیں کرے گی۔ لیکن یہ ان کی بات جو ہے وہ اس لیے میں ماننے سے انکار کرتا ہوں کہ آج انہوں نے سب سے پہلے تعینات ہوتے سردار عثمان بزدار کے قریبی عزیز عبدالغفار کیسرانی کو جو پہلا انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے تعیناتی کے فوری بعد، ان کو اے آئی جی آپریشن ساؤتھ پنجاب لگایا گیا ہے۔ اور یہ عبدالغفار کیسرانی وہ پولیس آفیسر ہے جو ڈی پی او قصور تھے، تو ان سے کرائم کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ان کو تبدیل کیا گیا تھا۔ تو اب تعیناتی کے فوری بعد جو ہے وہ ان کو تعینات کیا جانا، اور وہ بھی اے آئی جی آپریشن ساؤتھ پنجاب میں، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ان کی آشیرواد کے بغیر جو ہے وہ سی سی پی او لاہور اور آئی جی پنجاب نہیں لگ سکتے۔ اور سی سی پی او لاہور اور آئی جی پنجاب کے خلاف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہے ملک احمد خان، انہوں نے درخواست بھی دائر کر دی ہے ہائی کورٹ میں کہ یہ دونوں پولیس آفیسر جو لائے گئے ہیں یہ اسپیسیفک نون لیگ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ نشاندہی بھی کی ہے کہ سی سی پی او لاہور جو 2 دن قبل صرف انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا ہے، انہوں نے سب سے پہلے جو رائے جاتی عمرہ اور اس کے گردنوا میں جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ نہ صرف وزٹ کیا ہے بلکہ وہاں کے ایس ایچ اوز، ڈی ایس پی اور متعلقہ ایس پی کو بھی یہ کہا گیا، یہ انتہائی معتبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ قبضے ہوئے ہیں، غیر قانونی قبضے ہوئے ہیں، اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ پورے پنجاب میں جتنے بھی قبضے ہوئے ہیں جو کرنا چاہتا ہے جنہوں نے کیے ہیں، پولیس کی سرپرستی کے بغیر تو قبضے نہیں ہو سکتے، ان سب کو چیک کرنا چاہیے۔ لیکن اسپیسیفک کسی کو ٹارگٹ کرنا تو وہ تو کورٹ میں جائیں گے، اور یہ پولیس کو جو ہے وہ ایسے پارٹی نہیں بننا چاہیے۔ پولیٹیکل انفلوئنس جب تک ختم نہیں ہوگا، آئی جی پنجاب جو اس وقت تعینات ہوئے ہیں ڈاکٹر انعام غنی، یہ 60ویں آئی جی ہیں۔ جواب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب پولیس کی 48 سالہ تاریخ میں یہ 60ویں آئی جی ہیں، اور 60 کے 60 آئی جی جب تعینات ہوئے تو 2-4 فکرے ہی چینج ہوئے ہیں، باقی وہی اسٹیریو ٹائپ بیان ہے جو میڈیا کے ساتھ ٹاک کی جاتی ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کنٹرول ہوگا۔ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پچھلے 10 سالوں کی نسبت جو ہے ان 2 سالوں میں کرائم بڑھ گیا، اور اگر پولیس رول کی بات کی جائے تو وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پولیس آرڈر 2002 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آئی جی پنجاب جو تعینات کیا جائے گا وہ 3 سال کے لیے ہوگا۔ یہ شاید عثمان بزدار صاحب نے پولیس رول نہیں پڑھا جنہوں نے 2 سال میں 5 آئی جی تبدیل کر دی ہیں، یہ تو مذاق بنا ہوا ہے۔ پولیس فورس کا مورال انہوں نے ڈاؤن کر دیا۔ پولیس آرڈر بننا چاہیے سردار عثمان بزدار کو کہ جو انہوں نے خود لکھا۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ 31 مارچ کو وزیر اعظم کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ایک پولیس رولز بنا کر جس میں کوئی سابق آئی جی، کوئی موجودہ آئی جی شامل نہیں تھا، کوئی چیف جسٹس شامل نہیں تھا، صرف عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ پولیس رولز بن گئے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ کروا دیں۔ جب سردار عثمان بزدار نے ایز یوزلی ہدایت کے مطابق اس پہ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی تو پولیس کی مذمت اسی وقت سامنے آ گئی تھی۔ یہ جو سی ایس پی کلاس کا ایک گروپ بنا ہوا ہے جنہوں نے اپنی ایک تنظیم رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہے، یہ کل بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ جب ڈاکٹر شعیب دستگیر کو چینج کیا گیا ہے، تبدیل کیا گیا ہے، تو تمام پنجاب سے جتنے بھی ڈسٹرکٹ پولیس افسران ہیں وہ آئی جی آفس پہنچ گئے اظہار یکجہتی کے لیے۔ وہاں پہ ایک عجیب سا سین ہوا کہ جب سی سی پی او لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب کے کہنے پہ وہاں پہنچے ہیں کہ جی میں سوری بھی کر لیتا ہوں، میں آئی جی سے معذرت کر لیتا ہوں، تو ایک اتنے سینئر آفیسر کو جو ہے وہ وہاں پہ اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ کمیٹی روم میں ان کو کہا گیا کہ آپ ڈی ایس پی جو ڈی اے جی ہیڈ کوارٹر کے کمرے میں چلے گئے،
जहां पर बदमजगी फैलेगी। सही। शहराज तो बहुत इन शुक्रिया, सब- शहराज बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार, कलम निगार जो कि कॉलम भी लिखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। आपको वार्म वेलकम करते हैं। सज्जाद मीर साहब, कैसे देखते हैं ये तमाम सिनेरियो को, जैसे कि शहराज की भी आपने गुफ्तगू सुनी है? देखें, बात यह है कि एक वाकया मैं सुनाता हूँ आपको चिराग हसन हजरत का। चिराग हसन हजरत हमारा बहुत बड़ा नाम था। उनके पास वो इराक का पुराना पर्चा था, साम साहब वो गए और कहने लगे कि मौलाना, उन सब मौलाना कहते थे उस जमाने में, मौलाना देखिए मैंने एडिटर बदल दिया, पर्चा नहीं चल रहा, न्यूज़ एडिटर बदल दिया, पर्चा नहीं चल रहा, मैंने सर्कुलेशन का इंचार्ज बदल दिया, सर्कुलेशन नहीं बढ़ रही, मैंने इश्तिहारों वाला बदल दिया, इश्तिहार नहीं आ रहे, क्या करूं? उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में सिगरेट का कश लगाते हुए कहा कि मौलाना अब के मालिक बदल के देख लीजिए। आपने इतने आईजी बदले, इतने चीफ सेक्रेटरी बदले, अब बेहतर है कि चीफ मिनिस्टर ही बदल कर देख लीजिएगा, शायद कुछ उसके नतीजे निकले। भाई ये जो मुकदमा किया गया है ये इस बात पर है कि वैसे तो टेन्योर जो है वो 3 साल का होता है। बिल्कुल। इस पर एडी ख्वाजा का बड़ा मशहूर केस है सिंध में, जो कई महीने लटका रहा, तबादला कर दिया चीफ मिनिस्टर ने, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। अच्छा, सिंध की सूरत हाल एक डिफरेंट थी। वो ये थी कि वहां रेंजर्स का भी इन्फ्लुएंस था और अक्सर यानी जो असल लॉ एंड ऑर्डर था वो रेंजर ने ही मेंटेन किया हुआ था। रेंजर पुलिस की मदद के साथ, तावन के साथ आगे चलती थी। चुनाचे वहां वो पुलिस अफसर जो बड़ी ऑनेस्टली के साथ काम कर रहा हो या वो जो रेंजर्स का साथ दे रहा हो, उसको आप अगर सिंध गवर्नमेंट अपने मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए बदलना चाहती थी तो वो उनकी राग में रुकावट बनते थे। चुनाचे वो बन गए, ताकतवर लोग हैं, उन्होंने रोक भी लिया। अब पंजाब में कौन करे? मुसीबत ये है कि यहां भी वही केस है कि आप रोज आईजी बदल रहे हैं। ये तो ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पर एक जूनियर आदमी ने अगर कोई बात की है, ऐसे ही है, मैंने लिखा भी है कि अगर हमारा आर्मी चीफ के खिलाफ कोई लेफ्टिनेंट जनरल भी कोई बात करेगा तो 1 मिनट अपनी जगह पे नहीं रहेगा। सही। वर्दी का अपना एहतराम होता है, अपना डेकोरम होता है। वैसे भी सर्विसेज के प्रोटोकॉल है, लेकिन वर्दी का प्रोटोकॉल तो बड़ा सख्त होता है। बिल्कुल। और उस आदमी ने जो अब सीसीपीओ है, यकीनन वो एक अच्छा अफसर होगा, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर किया और अपने कामों से जाहिर किया कि शायद उनको किसी खास, उन्होंने कहा मैं जनूबी पंजाब का हूं। अब जो एक तबादला करके नया आदमी लाए वो जनूबी पंजाब का ले आए। जनूबी पंजाब। और भाई ये सूबा जो है ये मुल्क की जान है। तब्दीलियां तो हो रही है ना? नहीं जी, ये सूबा आज तब्दीली नजर आएगी आपको। बात ये है कि देखिए, ये सीएसएस अफसरों का जो बात करते हैं कि वो इकट्ठे हो जाते हैं, सीएसपी अफसरों की तंजीम आज की नहीं है। उसी की सालाना डिनर में आम तौर पर जनरल कियानी जो जस्टिस कियानी जो तकरीर किया करते थे, वो आज हमारे अदब का हिस्सा है, हमारी सियासी मजामती जद्दोजहद का भी हिस्सा है। ये ऐसी तंजीम नहीं है। अब होता यह है कि वो करते क्या है, सिंध में अब उन्होंने क्या किया है, सिंध में कराची में एडमिनिस्ट्रेटर लगाया सिंधी स्पीकिंग, वहां जितने डीसी लगाए सिंधी स्पीकिंग। मसला जुबान की लिसानी कोई तफरीक का नहीं है, लेकिन अब कराची का इलाका जहां के महाजरीन की ज्यादा है, उर्दू बोलने वाले की ज्यादा है, वहां आप दानिस्ता ये काम करते हैं, सेक्रेटेरिएट सारा उनसे भर लेते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा निकल रहा है कि आप डिसिप्लिन कायम नहीं कर सकते। आज वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं गुफ्तगू करने के लिए, उन्होंने कहा कि जी कुछ सवाल किया, उन्होंने कहा मैं सवाल का जवाब देने नहीं आया, मैं तो ये स्टेटमेंट पता नहीं पढ़ने आया हूं और ये कहने आया हूं। अच्छा, मैं इधर यानी कि आईजी वाले मामले को देखते हैं तो क्या आप फिर ये देख रहे हैं कि 5 आईजी तब्दील कर दिए जाते हैं, 1 माह, 6 माह, 7 माह आते हैं मीर साहब हिस्से में, तो क्या फिर आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देख रहे हैं? वाज़ेह तौर पर साफ नजर नहीं आ रहा? जी, ये तो खैर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ही है। ये तो फिर वो किधर के वो इस्लाहात वाली बात खुद उनके नजरिए के खिलाफ है। उन्होंने कहा जी हमने खैबर पख्तूनख्वा में आईजी को पूरे इख्तियारात दिए, मेरिट पे उसने भर्तियां की, मेरिट पे चला, हमने उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाला, सियासी मामलात को अलग किया, पुलिस बहुत खूबसूरत बन गई वहां, ये दावा किया। पंजाब में नासर दुरानी को लेकर जी वो करेगा, 1 महीने के अंदर वो उसने इस्तीफा दे दिया और आईजी को आपने बदल दिया। इस्तीफा उसने इसी बात पे दिया था कि आईजी को बदला था, उन्होंने कहा आप इंटरवीन करते हैं। उसके बाद जितने आईजी बदले हैं, जितने चीफ सेक्रेटरी बदले हैं, उससे क्या निजाम बनेगा पंजाब का? कोई आदमी आपका साथ नहीं देगा। अगर बगावत की है, उन्होंने मिलकर बैठ के मीटिंग की है, तो उसका मतलब है कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी जो है, चाहे वो पुलिस ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी दूसरी हो, वो आपके साथ नहीं है। आप किसके बलबूते पर ये कर रहे हैं? आप कहते हैं कि हम और फौज सेम पेज पर हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके अहकामात जो है वो चल नहीं पा रहे और उस पर अमल नहीं हो रहा और आप रोज तब्दीलियां कर रहे हैं, तो ये तो आप सारे निजाम को खराब कर रहे हैं। इसके अलावा इसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या करना नहीं चाह रहे? तो मेरे ख्याल में ये जो स्टेप है
ہو سکتا ہے کہ جو مقدمہ کیا گیا ہے اس کے نتیجے کے طور پر یہ سچ مچ ہائی کورٹ جو ہے وہ سٹینڈ بھی لے لے کوئی، اور سٹینڈ لے گا تو وہ یہی ہوگا۔ اچھا پھر اگر یہ سٹینڈ لے لیا جاتا ہے 3 سال کے لیے آئی جی آرڈیننس پولیس کا جو کہہ رہا ہے 2002 میں، ٹھیک ہے کہ وہ 3 سال کے لیے، تو پھر وہ جو 1 ماہ 6 ماہ 7 ماہ وہ تمام پٹ اپ ہو جائیں گے کسی؟ نہیں جی وہ سارے ہو گئے، لیکن کیس سب ہوا نا، کیس سب ہوا ہے، اس کی کچھ وجہ بھی ہو وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں کہ آپ روز آئی جی بدلتے ہیں، آپ پنجاب کے نظم کو، پنجاب کے نظام کو، پنجاب کے ڈسپلن کو، پنجاب کی ایک مینجمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں بالکل۔ اب انف از انف، بہت ہو گیا، اب اس کو چھوڑیے اور سیدھی طرح کام کیجیے گا۔ یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں وہ بس سب سے بڑی اور اچھا آپ نے سی سی پی او کو رکھا کس لیے رکھا؟ جنوبی پنجاب کا ہے وہ، آپ اس سے لائے تھے اس لیے کہ وہ رائے ونڈ جاتی عمرے میں جا کے ڈنڈا چلائے، اور بھائی کوئی نہیں کر سکے گا، لاہور شہر ہے یہ، راجن پور نہیں ہے، یا کچھ چھوٹا آپ کا قصبہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کرتے پھریں گے، یہ پولیس اسٹیٹ نہیں بن سکتی۔ اور آپ کو اب دیکھیے آپ نے نظر انداز کر دیا پنجاب کو، اس وقت پنجاب کی نمائندگی کہیں نہیں ہے، سندھ تو چیخ رہا ہے نا اپنی باتوں پر، پنجاب کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یا اس وقت جو حکومت ہے پنجاب میں وہ پنجاب کی حکومت نہیں ہے، صحیح، پنجاب سے مراد سینٹرل پنجاب نکال دیا جائے تو پنجاب رہتا کیا ہے؟ بالکل 46 سیٹیں ادھر ہیں، 13 شمالی پنجاب ہیں، باقی ساری کی ساری 80 کتنی سیٹیں جو وہ سینٹرل پنجاب کی ہیں، سارا جو علاقہ ہے جس میں انڈسٹری بھی ہے، سب کچھ ہے، لوگ ہیں، سارا وہ یہی علاقہ ہے، اس کو آپ نمائندگی نہیں دے رہے، اور فخر سے کہہ رہے ہیں جی میں نے تونسا میں یونیورسٹی بنا دی، راجن پور میں پتہ نہیں میڈیکل کالج بنا دیا، فلاں جگہ ہسپتال کھول دیا، اور بھائی ٹھیک ہے آپ وہاں اتنے ہی پیسے لگا، آپ کہتے ہیں جی شہباز شریف نے سارے صوبے کے پیسے پنجاب میں لاہور میں لگا دیے تھے، حساب لگائیں، آپ حساب لگائیں نا۔ میں یعنی کہ یہ بات کہتے ہوئے مجھے برا لگ رہا ہے، 29% پنجاب ساؤتھ پنجاب کا بنتا تھا، 32% لگائے وہاں، بالکل۔ اب آپ کتنا لگائیں گے؟ آپ کی سڑکیں ادھر رہی ہیں لاہور کی، بارش ہو رہی ہے تو لوگ چیخنے لگ گئے ہیں، کوئی چیز سیدھی نہیں ہے، آپ بنا بنایا انفراسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں، یہ عقل کا ناخن دیں، ہم بہت کام کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں، پولیس کا غنڈہ گردی کیا ہو رہی ہے؟ آج موٹر وے پہ گینگ ریپ ہوا ہے، وہ کتنا المیہ موٹر وے پہ ایسا واقعہ ہو سکتا تھا، بالکل وہ دیکھ لیں، جگہ جگہ لاہور سے گجرات جاتے ہوئے اور کرائم بڑھ گئے ہیں، کرائم بڑھ گئے، لوگوں کی نفسیاتی حالت خراب ہو گئی ہے، اور آپ جو ہے للے تللے کر رہے ہیں، وہ 3 دن چھٹی کو کی بھائی، اور بھائی اس طرح فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آپ سیدھی طرح کہیں کہ آپ نے ایک آدمی لا کے سی سی پی او جو جونیئر آدمی تھا بٹھانا چاہا، ان کو زیادہ اختیارات دینے چاہے، آئی جی نے کہا کہ کمانڈ مانیں گے تو میں کروں گا، بالکل صحیح، کمان آپ میری نہیں چلنے دیتے اور مجھے ذلیل کرنا چاہتے، السلام علیکم، اچھی پوسٹ پہ چلا گیا وہ، نارکوٹک کنٹرول بورڈ پہ چلا گیا، وہ چھوٹی پوسٹ نہیں ہے، دستگیر، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر کوئی کوئی تعصب کا اظہار کیا جائے، اور لیکن ظاہر ہے کہ اگر سول سروس والے بھی اس پر پروٹیسٹ کریں گے تو حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ہر حکومت میں ایک آدمی ہوتا ہے جو نظام کو سنبھالتا ہے، اس کو گالیاں بھی پڑتی ہیں، فواد حسن کو پڑتی تھی، اس کے بعد تمام جنرلوں کے ساتھ ایک آدمی تھے، جنرل فلاں رفاقت، جنرل فلاں، یہ سب موجود تھے، اس طرح اگر گالیاں پڑتی ہیں ہمارے آج کے زمانے میں، اگر کہتے ہیں کہ وہ اعظم خان کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہ یہ تو ایک روٹین کی بات ہوتی ہے، لیکن بات یہ کہ جب فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ اعظم خان کے نام پہ نہیں ہوں گے، وہ عمران خان کے نام پہ، اور یہ ہے کہ وہ فیصلے اگر ٹھیک ہوں گے تو تاریخ آپ کو یاد رکھے گی، ورنہ تاریخ یہی کہے گی کہ آپ نے سارا نظم، سارا بندوبست تباہ کر دیا۔ اچھا سجاد میر صاحب، آپ نے خان